زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی معصوم بچیوں کو سامنے بٹھا کر قبر کھودتے تھے، پھر اس بچی کے ہاتھ میں گڑیا دے کر، اسے مٹھائی کا ٹکڑا تھما کر، اسے نیلے پیلے سرخ رنگ کے کپڑے دے کر اس قبر میں بٹھا دیتے تھے۔ بچی اسے کھیل سمجھتی تھی، وہ قبر میں کپڑوں، مٹھائی کے ٹکڑوں اور گڑیوں کے ساتھ کھیلنے لگتی تھی۔ پھر یہ لوگ اچانک اس کھیلتی، مسکراتی اور کھلکھلاتی بچی پر ریت اور مٹی ڈالنے لگتے تھے۔ بچی شروع میں اسے بھی کھیل ہی سمجھتی تھی، لیکن جب ریت اس کی گردن تک پہنچ جاتی تو وہ گھبرا کر اپنے والد، اپنی ماں کو آوازیں دینے لگتی، لیکن ظالم والد مٹی ڈالنے کی رفتار میں اضافہ کر دیتا۔ یہ لوگ اس کبھی عمل کے بعد واپس جاتے تھے تو ان معصوم بچیوں کی سسکیاں گھروں کے دروازے تک ان کا پیچھا کرتی تھی، لیکن ان ظالموں کے دلوں پر تالے تھے، ان کے دل نرم نہیں ہوتے تھے۔ بعض ایسے لوگ بھی تھے جن سے اسلام قبول کرنے سے پہلے ماضی میں ایسی غلطی ہوئی تھی۔ ایک واقعہ کسی نے مجھے سنایا۔ میں اپنی بیٹی کو قبرستان لے کے جا رہا تھا، بچی نے میری انگلی پکڑ کر رکھی تھی، وہ باپ کے لمس کی وجہ سے ہوش تھی۔ وہ سارا رستہ اپنی توتلی زبان میں مجھ سے باتیں کرتی رہی، وہ مجھ سے فرمائشیں بھی کرتی رہی، اور میں سارا رستہ اس سے اور اس کی فرمائشوں کو بہلاتا رہا۔ میں اسے لے کر قبرستان پہنچا، میں نے اس کے لیے قبر کی جگہ منتخب کی۔ میں نیچے زمین پر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے ریت اٹھانے لگا۔ میری بیٹی نے مجھے یہ کام کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے کام میں لگ گئی، وہ بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگی۔ ہم دونوں باپ بیٹی ریت کھودتے رہے۔ میں نے اس دن صاف کپڑے پہن رکھے تھے۔ ریت کھودنے کے دوران میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ میری بیٹی نے کپڑوں پر مٹی دیکھی تو اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے، اپنے ہاتھ اپنی قمیض کے ساتھ پہنچی اور میری قمیض سے ریت جھاڑنے لگی۔ قبر تیار ہوئی تو میں نے اسے قبر میں بٹھایا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ وہ مٹی ڈالتی جاتی اور کہکے لگاتی جاتی تھی اور مجھ سے فرمائشیں کرتی جاتی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں اپنے جھوٹے اداؤں سے دعا کر رہا تھا کہ تم میری بیٹی کی قربانی قبول کر لو اور اگلے سال مجھے بیٹا دینا۔ میں دعا کرتا رہا اور بیٹی ریت میں دفن ہوتی رہی۔ میں نے آخر میں جب اس کے سر پر مٹی ڈالنا شروع کی تو اس نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور مجھ سے توتلی زبان میں پوچھا، ابا آپ پر میری جان قربان، آپ مجھے ریت میں کیوں دفن کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا، دونوں ہاتھوں سے تیزی سے قبر پر ریت پھینکنے لگا۔ میری بیٹی روتی رہی، چیختی رہی، دعائیاں دیتی رہی، لیکن میں نے اسے روایات میں زندہ دفن کر دیا۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں رحمت العالمین کا ضبط جواب دے گیا۔ آپ کی ہچیاں بند گئی، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی اور آواز حلق میں مبارک میں گولا بن کر پھنسنے لگی۔ وہ شخص داڑے مار مار کر رو رہا تھا اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہچکیاں لے رہے تھے۔ اس نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ رحمت العالمین کی آنکھوں سے اشکوں کی نہریں بہہ رہی تھیں۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت سے لوگ اس نقطہ پر غور دیتے ہیں کہ ہمیں بیٹا ہی چاہیے، جیسا کہ کچھ دن پہلے ایک علاقے میں ایسا واقعہ ہوا جس نے پاؤں تلے سے زمین ہی کھینچ لی۔ ان سے اپیل کرتی ہوں کہ خدایا ایسی گندی سوچ کو ختم کریں، اور جب اللہ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی ہیں، تو خدایا انہیں زحمت مت سمجھیں، انہیں رحمت سمجھیں۔